کیا زرون اب موہنی کو کبھی معاف کر بھی پائے گا؟ کیا موہنی اپنے ہی گھر سے بے دخل ہونے والی ہے؟ کیا اپنے باپ کے گھر پہنچ کر وہ ایک بار پھر مظلوم بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ لے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسکان کے ساتھ موہنی کی پرانی نفرت اب ایک نئے انتخاب میں بدلنے والی ہے؟ ڈرامہ سیریل انتخاب کے آنے والی کہانی میں موہنی کی زندگی میں ایک ایسا موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں اس کے پاس اپنے کیے پر کے علاوہ شاید کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ زرون اب موہنی کے ساتھ مزید رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ جس لڑکی کا وجود کبھی اس کے گھر کا حصہ تھا وہی زرون کے لیے ناقابل برداشت بن چکی ہے۔ موہنی لاکھ کوشش کرے گی، زرون کے سامنے گڑ گڑائے گی، اس کے پاؤں پڑے گی، ہاتھ جوڑے گی، اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن زرون اس بار کسی بھی قیمت پر اسے معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ زرون کے دل میں سب سے بڑا دکھ اپنے بچے کا ہوگا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ اس کے بچے کی موت کے پیچھے موہنی کی اپنی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ زرون کے دل میں موہنی کے لیے محبت اور نرمی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے صاف الفاظ میں بتا دے گا کہ جس رخسار نے اس کی ساری زندگی اجاڑ دی، اس کے بعد وہ موہنی کو دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ موہنی کے لیے سب سے بڑا سہارا ہمیشہ زرون ہی تھا۔ اپنے سسرال میں اگر وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ٹکی ہوئی تھی تو وہ زرون تھا، کیوں نہ کہ اس کی ساس اور نند پہلے ہی موہنی کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اب جب زرون کو زیادہ خود موہنی کا ساتھ چھوڑ دے گا تو گھر کے باقی لوگوں کو بھی جیسے کھلی چھٹی مل جائے گی۔ وہ موہنی کو باتیں سنائیں گے، اس کی غلطیوں کا تانا دیں گے، اسے احساس دلائیں گے کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ جائے گا جب زرون غصے میں موہنی کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دے گا۔ وہ شاید اسے یہ تک کہہ دے کہ آج کے بعد دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ زرون کے یہ الفاظ موہنی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوں گے۔ جس گھر کو وہ اپنی دنیا سمجھتی تھی وہی گھر اس کے لیے اجنبی بن جائے گا۔ اب موہنی کے پاس واپس آنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ بچے گی اور وہ ہوگا اس کے باپ کا گھر۔ موہنی روتے ہوئی اپنے والد کے گھر پہنچے گی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی گھنٹی بجائے گی اس کا باپ دروازہ کھولے گا، لیکن جیسے ہی موہنی کی نظر اپنے باپ پر پڑے گی اس کے ضبط کا بند ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنے باپ کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ وہ اپنے والد سے کہے گی کہ بابا مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کی نافرمانی کی سزا مل گئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا، میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میرے شوہر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتے ہوئے خود کو بے بس اور مظلوم ثابت کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ موہنی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے باپ کا دل پگھل جائے گا۔ ویسے بھی اس کی ماں پہلے ہی اسے بتا چکی ہوگی کہ موہنی کے سسرال میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یہی وجہ ہوگی کہ باپ بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ماضی کی غلطیوں کو ایک طرف رکھ دے گا اور اسے دوبارہ اپنے گھر میں جگہ دے دے گا۔ لیکن یہاں کہانی کا اصل موڑ سامنے آئے گا۔ موہنی کے گھر والے ابھی اس حقیقت سے بے خبر ہوں گے کہ آج وہ جس حال میں اپنے باپ کے گھر واپس آئی ہے اس میں اس کی اپنی غلطیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے بچے کو خود ضائع کر چکی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے ایسی تصویر پیش کرے گی جیسے اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی ذمہ دار صرف اس کے سسرال والے ہیں۔ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت غالب آ جائے گی اور موہنی ایک بار پھر اپنے گھر پورے حق کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی۔ اسے اپنے والد کی تمام تر ہمدردی مل جائیں گی، لیکن یہ ہمدردیاں موہنی کو بدل دیں گی؟ شاید نہیں، کیوں نہ کہ موہنی کے دل میں ابھی بھی مسکان اور اپنی ستیلی ماں کے لیے نفرت موجود ہوگی، خاص طور پر ستیلی ماں جو اس مشکل وقت میں موہنی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہوگی اور حقیقت میں اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ موہنی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا نہیں کر پائے گی، بلکہ جیسے ہی موہنی دیکھے گی کہ مسکان بھی اس گھر میں رہ رہی ہے اور اب اس کی اپنی ایک بچی ہے تو اس کے اندر کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھے گا۔ موہنی وقتی طور پر اپنے جذبات پر قابو پا لے گی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے خاموش رہے گی اور بظاہر مسکان کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرے گی، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں حسد اور نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی نفرت آگے چل کر مسکان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے۔ موہنی یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کی اپنی زندگی برباد ہو گئی ہے، اس کا گھر چھن گیا ہے، اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے اور دوسری طرف مسکان اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے اور اپنی بچی کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہی ہے۔ موہنی کے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میری زندگی اجڑ گئی ہے تو مسکان کی زندگی میں اتنی خوشیاں کیوں ہیں، اور یہی سوچ ایک بار پھر سے اسے غلط راستے پر لے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موہنی اپنے باپ کے گھر رہ کر مسکان کی زندگی میں زہر گھولے گی؟ کیا وہ مسکان سے اپنا پرانا حساب چکانے کی کوشش کرے گی؟ کیا اس کی ستیلی ماں اپنی بیٹی جیسی موہنی کو سمجھا پائے گی یا موہنی کی نفرت سب رشتوں پر بھاری پڑ جائے گی؟
دوسری طرف زرون بھی شاید موہنی کی واپسی کے بعد اپنی زندگی میں ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ زرون نے جس درد کو برداشت کیا، اس کے بعد موہنی کے لیے دوبارہ اس کی زندگی میں جگہ بنانا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موہنی واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے یا صرف اپنے باپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ کیا زرون کبھی معاف کرے گا موہنی کو؟ کیا موہنی کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی؟